ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله درود حضوری کا نذرانہ پیش کرنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب توجہ میں تقریر بیٹھ کے کروں گا، مسئلے کی وضاحت میں آپ کو کھڑے کھڑے کروں گا۔ توجہ رکھنا، توجہ۔ ایک روایت بیان کر دوں سیم جو حضرت نے بیان کی، تو ذرا اس کو توجہ سے رکھنا کہ یہ کس لیول کی ہے اور یہ کس کی ہے۔ حضور کے گھر پر رشتے کا پیغام بھیجا گیا حضرت فاطمہ کے رشتے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی کا پیغام کیا منع ہو گیا۔ واپس تشریف لائے تو لانے کے بعد حضرت عمر کو ساتھ لیا اور کہا یار علی کو تلاش کرتے ہیں، سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا ان کو تلاش کر کے ان کو بھیجا جائے، عین ممکن ہے کہ حضور کی رضامندی اس میں ہو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ کس کے ساتھ میں ہونا ہو، حضرت علی کے ساتھ۔ صحابہ کی آپسی محبت دیکھو، توجہ رکھنا، توجہ۔ کہا ٹھیک ہے، یوں ایک بندے کی فطرت ہے، الدین فرمایا الاسلام الدین الفطرت والسلام، اسلام فطرت نیچر کا دین ہے۔ نیچر کیا ہے؟ جہاں بندے کا خود رشتہ نہ ہو، بندہ کہتا ہے یار دوسرے کا بھی نہ ہو۔ یہ جتنے جوان لوگ بیٹھے ہیں ان کو اس چیز کی بخوبی علم ہے۔ اسی کو شاعرانہ لب و لہجے میں رقیب کہا جاتا ہے۔ انسان کا عاشق کا سب سے بڑا دشمن رقیب ہوتا ہے۔ رقیب کون ہے؟ ایک جگہ کسی نے رشتے کا پیغام بھیجا، نہیں ملا تو دوسرا بندہ چاہتا ہے یہ کہیں اور بھی نہ ہو۔ حضرت عمر حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے حضرت علی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم ایک یہودی کے بعد مزدوری کر رہے ہیں۔ باہر بلایا، کہا تشریف لائے، باہر پاس بلایا، پاس بلا کے فرمایا آپ اٹھے چلے ہمارے ساتھ، ہم چاہتے ہیں آپ کا رشتہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ سے ہو جائے۔ سب بولے صلی اللہ علیہ وسلم، بات کو سمجھتے رہنا۔ حضرت علی نے فرمایا ہو کیا باتیں کرتے ہو، جہاں عثمان غنی جیسی عظیم شخصیت، مال و دولت، ثروت، صحابیت، سارا کچھ ہے، ان کو منع ہے تو میرے جیسے غریب؟ فرمایا نہ نہ، تیار کیا، نہلایا دھلایا، تو نہلا دھلا کے حضرت علی کو حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی ساتھ لے کے آئے۔ توجہ رکھیے، اب تھوڑی سی میری بات سننے کے لیے پیچھے بیٹھے ہوئے احباب، جہاں غلطی ہوگی مجھے بتانا۔ لایا ساتھ میں، تو لانے کے بعد یہ بھی اسی بات کو سمجھانے کے لیے حضور کی بارگاہ ہے، بارگاہ رسالت مآب ہے، حضرت علی کو اندر بھیجنا ہے، لیکن حضرت علی جرأت نہیں فرما رہے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جا کے رشتہ مانگا جائے۔ بارگاہ رسالت مآب میں تو یوں بھی جانا پڑے تو بڑا مشکل ہے، اور اگر جانا پڑے رشتے کی گھر سے تو مذاق کا مسئلہ نہیں، بڑا اونچا مسئلہ ہے۔ ایسے موقع کے اوپر ہوتا کیا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی احادیث میں آتا ہے کہ حضرت علی کو پیچھے سے پش کرتے ہیں اندر کہ آپ اندر تشریف لے جائیں۔ یہ جو اندر بھیجنا ہے، یہ اندر بھیجنا کیوں ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین کو جو زبردستی اندر بھیجتے وہ دھکے دے کے ان کو تکلیف دے رہے یا حضور کی بارگاہ تک پہنچا رہے ہیں؟ بارگاہ رسول ہے۔ اسی طریقے سے ایک طالب علم ہے، آسان لفظوں میں وہ استاد سے ڈر رہا ہے کہ مجھے چھٹی نہیں ملے گی، لہذا میں کیا کروں، اندر نہیں جاؤں گا۔ ایک بچہ اس کو پش کرتا ہے جائیں آپ اندر، مان کے تو دیکھیں چھٹی۔ یہ انداز صحابہ ہے۔ اب کوئی بندہ اس کو یہ کہے کہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں حضرت علی کو دھکے دیے معاذ اللہ رب العالمین، تو ایسا نہیں ہے۔
وہ رسول کی بارگاہ کی طرف دھکے دیے جا رہے ہیں کہ آپ جائیں، آپ کا کام ہونے والا ہے. ارے جائیں تو صحیح. مولانا جاوید علیمی صاحب کا جو بیان ہے کہ بات باز رکھنا ہے. اس سے پہلے ایک بات کو سنیں علماء کرام، دو نمبری نہیں، سراسر سنگ ہو جائے یا دو رکھنی چھوڑ دے، یا گرہم ہو جائے، سراسر سنگ ہو جائے یا پھر موم ہو جائے. جتنا بیان ہے یہ اہل سنت کے موقف کی تعریف ہے. میری بات میں کرنا آگے میں کیا کرنا چاہتا ہوں 10 نہیں اس کو سنیں، اس سے مجھے بیان پر بات کرتے ہیں. حضور صدر الحاضر علیہ رحمت فرماتے ہیں، فرمایا محرم الحرام کے بیانات اسی وقت جائز ہیں. آپ اپنی مساجد میں پروگرام اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اعلی بیت اطہار کے ساتھ میں ذکر صحابہ کرام بھی کرتے ہیں. بول رہے ہیں آپ کو ڈر کیا مسئلہ کیا بھائی تائید کا مسئلہ آگے نہیں، یہ ہمارا باقی موقف ہے. جس اسٹیج سے صحابہ کرام کی بات نہ ہو وہ اہل سنت کا اسٹیج نہیں ہے. یہ بھی عقیدہ امام مسیح یہ عقیدہ رہا مسئلہ کو حضرت نے مسئلہ بیان کیا. اتنی عام سی بات ہے، اختلاف والا مسئلہ ہے کوئی نہیں. کیا مسئلہ ہے؟ مثال کے طور کے اوپر میں جا رہا ہوں کہیں زبردستی کر کے میں رائے صاحب سے یہ میری بہت عزت کرتے ہیں، کبھی کبھی منہ میں آتے ہیں ہاتھ بھی چوم لیتے ہیں، یہ کاری آپ کے سامنے ہاتھ چومتے ہیں، میری بہت عزت کرتے ہیں. لیکن یہ مجھے نہیں بولے صاحب فلاں جگہ نہیں کہنا لوگ آپ کو ماریں گے، میں زبردستی چلے جاؤں یہ سینے کو تکلیف ان کو محسوس ہو. اس کے بعد یہ کہیں مولوی صاحب کاش میں نے آپ کو داڑھی سے پکڑ کے زبردستی بٹھا لیا ہوگا. یہ ان کے جذبات ہیں، یہ ان کے کیا ہے؟ مولانا مہراج صاحب کے مفتی صاحب آپ مجھے بچوں کی جگہ ہو، مجھے پتا ہوگا آپ یہ کام کرنے والے ہو، میں آپ کو اپنے کمرے میں بند کر دینا. یہ گستاخی ہے کہ محبت میں یہ اپنے لیاقت فہمی صاحب نے ہمارے یہاں کوئی علماء تھے، میں ان کو ہوتے ہوئے رجوع کرنے کا عادی نہیں، لیکن مجھے سنتا یہ ایک معزز علماء ہے، ان کی وہ ہوتے ہوئے میں بشارت کیا. میں ان سے یہ بہت عزت کرتا ہوں، متقی پرہیزگار آدمی، میں کہوں اس بندے کے یہاں جانے کا مجھے پتا ہوتا میں آپ کو پکڑ کے اپنے کو مار دیتا. یہ سمجھتے ہیں کتنی محبت ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوفی اتنے بڑے ظالم ہیں، اتنے دھوکے باز ہیں کہ یہ بات کرتے ہیں مکر جاتے ہیں، بات کرتے ہیں مکر جاتے ہیں. اگر ہمیں پتا ہوتا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فقط کوفیوں کے خط کی وجہ سے کہاں جا رہا ہے، کوفے میں جا رہا ہے، تو ہم حسین ابن حجر کو پکڑ لیتے. ان کے بالوں سے پکڑ لینے کا مطلب گستاخی نہیں ہے، مطلب یہ کسی حال میں نہ جانے دیتے، شہید نہ ہونے دیتے، اس خاندان کو بچا لیتے. شہید ابن علی کی قوم کو ملت کو ضرورت تھی اور بقا کے لیے اگر حسین کی قربانی کا اڈار ہے تو حسین کی زندگی میں رہنے کے لیے ادا کرنے کی ضرورت تھی. اس میں کوئی مسئلہ گستاخی کا نکلتا ہی نہیں ہے. اگر نکلا ہوتا میں ذاتی طور کے اوپر ان مولویوں میں مشہور ہوں کہ جو مولوی سب سے زیادہ عملی کرنے والے ہیں. مجھے پروگرام میں جگہ لوگ جاتے ہیں دوبارہ جاتے کیوں؟ اس لیے کہ اگر پروگرام وہاں 15 بنے ہوئے ہوں، میں نہیں کہتا ہوں یہ بہت زیادہ کرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ مولوی صاحب کا تعلق کو اس کے 3 کمرے دوبارہ مولوی صاحب کہتے ہیں حضرت آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے، آپ نے ہمارے مدرسے کی بےزتی کر دی. میں کہا جو تھا وہی باقی کے اندر میری 5 سالہ تاریخ ہے. 5 سالہ تاریخ کے بیچ میں نے جہاں کسی مولوی نے ایک جگہ ایک مولوی صاحب نے تقریر میں کھڑے ہو کے کہا فرمایا النظافۃ عین الایمان. میں اٹھا میں نے اس کے کان میں کہا، میں نے کہا یہ جملہ آپ کے غلط بول گیا، اس لیے کہ عین ایمان جو ہے وہ ضروریات دین ہے. آپ نے جملہ غلط بول دیا، اس کو چینج کرو. مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے چھوٹے کاٹ دو، کیونکہ میں نے کوئی چھوٹی کہنی ہوتی. یہ اب امامہ شریف میں نے ابھی کہنا ہے. حضرت نے کہا، اپنے فقیر صاحب نے کہا کہ بھائی امامہ شریف کہہ کیا نا، میں نے کہا میں کہا ہوگا جو بھی گاری. میں ایک سمپل لیوی کا بندہ ہوں، میں زیادہ اس چیز کا نہیں، لیکن اتنی بات ہے جہاں مسئلہ کا مسئلہ آ جائے ہم دینی اعتبار سے جان دینا بھی جانتے ہیں، دینا بھی جانتے ہیں. اس میں کوئی کمپرومائز کی صورتحال نہیں ہے. ایک بار مجھے بات کرو اللہ مسئلہ ہے